بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نقل الاجماع على ذلك ففي الفتاوى الكبرى للمحقق ابن حجر المکی قال في زوائد الروضة أنه لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے پڑھا تھا اعلم ان الواجب اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علما، کہ جس کو اہل ترجیح دے دیں تو اس کی بات کو ماننا آپ کے لیے لازم اور واجب ضروری ہے۔ اب آگے جو بات علامہ شامی نے کہی ہے اسی پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو اپنی بات کی تائید میں دیگر علماء کے تائیدات کو پیش کرتے ہیں، دیگر علماء کی عبارتوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اعلم بان الواجب اتباع ما، تو اس کے تائید میں انہوں نے عبارتیں لائی ہے، کہتے ہیں وقد نقل الاجماع علی ذلک، اور تحقیق کے اس کے اوپر اجماع نقل کیا گیا ہے۔ کس کے اوپر؟ کہ کوئی آدمی اگر خود عمل کرنا چاہے یا کسی کو فتویٰ دینا چاہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ راجح اور مرجوح کو دیکھے، مرجوح قول پر فتویٰ نہ دے بلکہ راجح قول پر فتویٰ دے۔ اور اس کی کیا ہے دلیل؟ کہتے ہیں ففی الفتاوی الکبری للمحقق ابن حجر المکی۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ قد نقلہ الاجماع، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ راجح پر ہی فتویٰ دیا جائے گا، مرجوح پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ تو ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ شامی کی عبارت کی تائید کر دی اور کہتے ہیں قال فی زوائد الروضہ، اور زوائد الروضہ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ انہ لا یجوز للمفتی والعامل، کہ عامل کے لیے اور مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے یا عمل کرے دو قولوں میں سے یا دو وجہوں میں سے جس پر چاہے، بغیر نظر کیے ہوئے، بغیر دیکھے ہوئے کہ کون سا قول راجح ہے اور کون سا قول مرجوح ہے۔ یہاں دو باتیں ہوں گی، ابن حجر کی بھی اور زوائد الروضہ علامہ نووی کی بھی بات یہاں پر آ گئی۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے، یہاں دو لفظ آیا ہے، ایک ہے قولین اور ایک ہے وجہین۔ مشائخ کے تحقیق کو قولین سے تعبیر کرتے ہیں حنفیہ کے یہاں، اور شوافی کے یہاں وجہین سے تعبیر کرتے ہیں۔ مشائخ کے تحقیق کو احناف کے یہاں قولین سے تعبیر کرتے ہیں اور شوافی کے یہاں وجہین سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي، اور اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ راجح پر فتویٰ کیوں دیا جائے، مرجوح پر کیوں نہ دیا جائے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وَسَبَقَهُ إِلَى حِكَایَةِ الْإِجْمَاعِ فِيهِمَا، ان فیہما کی جو مرجع ہے یہ کس کے طرف ہے؟ فیہما کا مرجع جو ہے یہ عامل اور مفتی کے طرف لوٹ رہا ہے، سمجھے؟ کہ کسی بھی عامل کے لیے، کسی بھی مفتی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، مرجوح قول پر فتویٰ دے اور بغیر سوچے سمجھے فتویٰ دے دے۔ وَسَبَقَهُ إِلَى حِكَایَةِ الْإِجْمَاعِ فِيهِمَا، اور اس سے پہلے اجماع کے تعلق سے ایسی باتیں کہی جا چکی ہیں۔ کس نے کہی ہے؟ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے، اور علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے جو کہ مالکیہ میں سے ہیں، سمجھے؟ تو دونوں حضرات اس بات کے قائل ہیں۔ سب سے پہلی بات آئی آپ کی کس کی؟ علامہ ابن حجر المکی کی، اور دوسری بات آئی زوائد الروضہ جو کہ علامہ نووی نے جس پر اضافہ کیا ہے، اور تیسری بات آئی ابن الصلاح کی۔ ابن صلاح نے بھی جو ہے یہی کہی ہے۔ ابن صلاح کا جو نام ہے ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن، سمجھے ان کا نام ہے، اور یہ دمشق کے رہنے والے ہیں اور شافعی المسلک ہیں۔ ان کے جو وفات ہے 643 ہجری میں ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ ہے 600 وکففت منی دیا اس میں
یہ ان کی وفات کب ہے؟ 643 ہجری میں ہے۔ اور علامہ باجی جو ہیں یہ بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ کسی بھی عامل کے لیے، کسی بھی مفتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ راجح اور مرجوح کو دیکھے بغیر کسی بھی قول پر فتویٰ دے دے جی۔ لیکن علامہ باجی نے صرف اتنا کہا ہے فی المفتی، مفتی کے تعلق سے۔ عامل اگر کوئی ہے خود اپنے لیے عمل کر سکتا ہے تو اس کو راجح مرجوح کے تعلق سے نہیں کہی بات، بلکہ انہوں نے کہا کہ صرف مفتی کے لیے یہ بات ہے کہ مفتی جب کسی قول پر فتویٰ دے تو ان کو چاہیے کہ وہ راجح اور مرجوح کو دیکھ لے۔ بہرحال سب سے پہلے بات کس نے کہی ہے؟ علامہ باجی نے کہی ہے، اور اس کے بعد ابن صلاح نے کہی ہے، اس کے بعد زوائد الروضہ والے نے کہی ہے، اس کے بعد علامہ ابن حجر مکی نے کہی ہے، اور انہی کی تمام لوگوں کی باتیں علامہ شامی نے نقل کی ہے۔ اعلم بان الواجب اتباع ما، اور آگے کہتے وہ کلام القرافی، اور قرافی کے باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، قرافی کی بات بھی اس بات پر دلیل ہے کہ علی ان المجتہد والمقلد لا یحل لہم الحکم والافتاء بغیر الراجح، کہتے ہیں کہ مجتہد اور مقلد کے لیے بھی، مجتہد کے لیے بھی اور مقلد کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ والحکم، فیصلہ کرے اور یا وہ فتویٰ دے بغیر راجح قول کو دیکھے ہوئے۔ جب تک آپ راجح قول کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ فتویٰ نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقلد کے لیے تو معلوم ہے کہ مقلد جو ہے جب تک راجح اور مرجوح کو نہیں دیکھے گا فتویٰ نہیں دے گا، لیکن مجتہد کے لیے تو وہ تو خود مجتہد ہے۔ جب وہ مجتہد ہے تو پھر مجتہد کو راجح اور مرجوح کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں ٹھہر جائے وہیں مجلس ہے، وہ خود اپنی جگہ پر ایک انجمن ہے، تو ان کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے مجتہد کے طبقات آپ آگے پڑھیں گے، طبقات مجتہد سبعت کے 7 طبقات، لیکن اس میں سے جو مجتہد ہیں ان کے صحیح شمار 3 ہیں۔ ایک ہے مجتہد مطلق، اور ایک ہے مجتہد فی المذہب، اور ایک ہے مجتہد فی المسائل۔ تو یہاں پر جو مراد ہے وہ مجتہد فی المطلق بھی نہیں ہے اور مجتہد فی مذہب بھی نہیں، مجتہد فی المسالک ہے، یا مجتہد فی المذہب کو بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مجتہد مطلق جو ہوتا ہے ان کے لیے یہ قاعدہ اور قانون نہیں ہے، وہ ان کا خود کا قاعدہ ہوتا ہے، وہ خود کے اصول اور فروع ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو 2 درجے نیچے ہیں مجتہدین کے وہ مراد ہیں۔ کہتے ہیں علی ان المجتہد والمقلد لا یحل لہم الحکم والافتاء بغیر راجح، کہ مجتہد اور مقلد کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ حکم دے، فیصلہ کرے یا فتویٰ دے بغیر راجح قول کے۔ لأنہ اتباع للہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ راجح مرجوح کو دیکھے بغیر فتویٰ دے گا تو یہ ہوائے نفس کی، اپنے نفس کی پیروی ہوگی، اور نفس کی پیروی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے اجماعاً، وہو حرام اجماعاً، نفس کی پیروی کرنا اجماعی طور پر حرام ہے۔ آج کے زمانے میں غیر مقلدین حضرات یہی کام کرتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ کہیں سے مل گیا اور اسی کو لے کر کے لکیر کے فقیر بھاگتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ ایسا مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بصیرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ نے اکابرین کی کتابوں کو پڑھا ہے، تو آپ ایسا مت کیجئے۔ اور اس کی تشریحات کے لیے آپ کو سب سے اچھا چاہیے کہ آپ در مختار کو بغور پڑھیے۔ اس میں جہاں در مختار وہ کتاب ہے کہ اس میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ تنویر الابصار، در مختار اور رد المحتار شامی، ان میں اقوال ہیں، جو کئی اقوال ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے راجح اور مرجوح کس قول پر فتویٰ ہے، کس قول پر فتویٰ نہیں ہے، وہ چیز آپ وہاں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بدائع الصنائع بھی ہیں، اور اسی طریقے سے البحر الرائق، البحر الرائق کا بھی جو ہے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ کوئی فتویٰ لکھیں یا کوئی حکم جاری کریں تو ان کتابوں سے جب آپ مراجعات کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سا قول احناف کی یہاں راجح ہے اور کون سا قول مرجوح ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، آپ جب آگے پڑھیں گے طبقات کے علاوہ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ علامہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہیں مبسوط وغیرہ،
وہ دیکھنے سے آپ کو تمام باتوں کا علم ہوگا، اور یہ تمام کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک اہل علم کی جو خوراک ہے اور ان کا جو ماوا اور ملجا ہے وہ کتاب ہی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کتابوں سے شوق ہے، کتاب پڑھنے کا جذبہ ہے، تو آپ کا علم باقی ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب مدارس سے نکل جاتے ہیں پڑھنے کے بعد تو کتابوں کو طاقوں میں رکھ دیتے ہیں، یا کتابوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات ایسا مت کیجیے۔ وَأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُجْتَهِدِ مَا لَمْ تَتَعَارَضِ الْأَدِلَّةُ عِنْدَهُ وَيَعْجِزْ عَنِ التَّرْجِیح، کہتے ہیں کہ اور اس کا جو محل ہے مجتہد کا، جب وہ ہے کہ مَا لَمْ تَتَعَارَض الْأَدِلَّةُ، وہ جو ہے کہ ادلہ کے جو تعارض اس کے سامنے نہ ہو، نص کے اندر اس کو کوئی تعارض نظر نہ آتا ہو، سمجھے؟ ان محلہ فی المجتہد ما لم تتعارض الادلہ عندہ، ان کے نزدیک جو ہے ادلہ متعارض نہیں، اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تضاد اس کو نظر نہیں آتا ہے، سمجھے؟ لیکن اگر تعارض نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کو جو بات سمجھ میں آئی وہ لکھ دے گی، راجی ہے، اور اس پہ فتویٰ دیا جائے۔ لیکن اگر اس کے نظر میں تعارض ہو اور وہاں پر آپ کو کوئی گنجلک بات نظر آئے، تو جب گنجلک بات آپ کو نظر آئے تو وہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ مسائل کو دیکھیں، چھانیں اور پھٹکیں، اور جو بات راجح ہو وہ لکھیں۔ یا عاجز عن الترجیح، اور وہ ترجیح دینے سے بھی اگر عاجز نہ ہو، اگر ترجیح دینے سے عاجز نہیں ہے، تعارض اس کے اندر نہیں ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تعارض ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، ترجیح دینے سے بھی عاجز ہیں، تو پھر ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اکابر نے، مشائخ نے کس کو ترجیح دی ہے، جس کو ترجیح دی ہے اس قول پر فتویٰ دیں گے۔ وَأَنَّ لِمُقَلِّدِهِ حِينَئِذِ الْحُكْمَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إِجْمَاعًا انتہا، اور کہتے ہیں مقلد کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ جب حکم دیں تو کیا کریں، دونوں قولوں میں سے کسی قول پر فتویٰ کب دیں، جب کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ راجح اور قول مرجوح کون ہے۔ یہ اس بات پر کیا ہے، قولین، مشائخ کے قول پر، مشائخ نے جس بات کو ترجیح دی ہے، مشائخ کے ترجیحات پر فتویٰ دیں، مشائخ کے ترجیحات پر فتویٰ دیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں۔ وقال الامام المحقق العلامہ قاسم بن قتلوبغہ ہی فی اول کتابہ تصحیح القدوری، اور یہاں اور ایک عبارت لا رہے ہیں، دیکھیے کیا کہا علامہ شامی کا کمال، دیکھیے علامہ شامی جو ہے حوالے پر حوالہ دیتے جا رہے ہیں، اپنی بات کی تائید میں علماء کی عبارتیں پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے کس کی بات کو پیش کیا، ابن حجر مکی کی بات پیش کیا کتاب الفتاوی کبریٰ سے، اور دوسری بات انہوں نے پیش کی اپنی تائید میں زوائد الروضہ سے، اور پھر ابن صلاح سے، پھر علامہ باجی سے، اور پھر انہوں نے جو ہے کہ اب یہاں پر علامہ کرافی کی بات کو لائے۔ اب آگے اور ایک بات لا رہے ہیں، کہتے ہیں قال الامام المحقق العلامہ قاسم بن قتلوبغہ فی اول کتابہ، کہ علامہ قاسم قتلوبغہ نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی لکھا ہے تصحیح القدوری کے اندر، انی رأیت من عمل فی مذہب ائمتنا رضی اللہ تعالی عنہم بالتشہیح۔ علامہ قتلوبغہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بھی جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یا اپنے ائمہ کے مذہب پر عمل کرتے ہیں، لیکن عمل کرتے ہیں کیسے، ان کے راجح اور مرجوح کو دیکھتے ہوئے نہیں، بلکہ بالتشہیح، من مرضی جو ہے وہ فتوے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ مذہب کے اندر ایسے مفتیان کرام بھی ہیں جو من مرضی فتویٰ دیتے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا ایم پی کے ایک مفتی صاحب ہیں بے پیندے کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذبیحہ حلال نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا حلال نہیں ہے، اور حوالہ دے رہے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، سمجھے، اور کہتے ہیں کہ مجھے نواب صاحب نے مفتی مقرر کیا ہے۔ ابے تو مفتی نواب صاحب کو کیا معلوم کہ مفتی مفت کا ہے یا مفتی ہے یا مفتی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو بغیر جو ہے کہ حوالے کو دے ہوئے بہت سے لوگ تشہیح کے طور پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اگر اس مفتی صاحب کو یہ بھی معلوم ہوتا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر سے کس بنا پر اختلاف کیا تھا کہ جو چیز اللہ کے دین میں حلال ہے تم نے اس کو حرام کیوں قرار دیا، یہیں سے بنیاد بنی، اور پھر
اکبر کا تخت و تاراج ختم ہوا اور پھر شاہجہاں بھی تباہ و برباد ہوا، جیل میں گیا اور وہ تمام باتیں پیش آئی۔ اگر یہ مفتی صاحب کو ذرا بھی علم ہوتا، اپنے اکابرین کے، اپنے مشائخ کے ترجیحات کو اگر پڑھتے، ان کے مسلک کو اور ان کے معاملے کو اگر وہ دیکھتے، تو ایسی باتیں آج کی زمانے میں یوٹیوب پر وہ نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں صاحب قتل بگا کہ انی رأیت من عمل فی مذہب ائمتنا رضی اللہ تعالی عنہم بالتشہی، کہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ اپنے ائمہ کے مذہب پر عمل کرتے ہیں لیکن منمانی طور پر کرتے ہیں، تو ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ حتی سمعت من لفظی بعض القضاء، سمجھے، کہتے ہیں میں نے تو بعض یہاں تک سنا ہے بعض قضاء سے کہ وہ کہتے ہیں حل سمہ حجر، تو اس میں کیا ممانعت ہے بھائی؟ سمجھے، اس میں کون سی ممانعت والی بات ہوگی کہ آپ کہتے ہیں کہ جس قول پر چاہے اس پر فتویٰ دے دیا، ایسی بات بھی کہتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں فقلت نعم، ہاں امام صاحب جس امام کی بھی پیروی کرنے والے ہو ائمہ اربعہ میں سے، ان کے یہاں راجح کیا ہے، مرجو کیا ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اتباع الہوی حرام، اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو یہ نفسانی خواہشات کی اتباع ہوگی اور خواہشات نفسانی کی اتباع حرام ہے۔ والمرجو فی مقابلۃ الراجح بمنزلۃ العدم، کہتے ہیں مرجو جو قول ہوتا ہے وہ راجح کے مقابلے میں نہیں کے برابر ہوتا ہے، بمنزلۃ العدم۔ والترجیح بغیر مرجح فی المقابلات ممنوع، اور کہتے ہیں ترجیح جو ہے بغیر مرجح کے، سمجھے، تقابلی معاملے میں جہاں پر کئی نصوص ہوں، تقابل ہوں، وہاں پر راجح اور مرجو کو دیکھے بغیر فتویٰ دینا ممنوع ہے۔ وقال فی کتاب الاصول للیعمری، سمجھے، کہتے ہیں کہ کتاب الاصول میں کہا ہے علامہ یعمری رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن فرحون ان کا نام ہے، ابن فرحون یعمری، اے بچوں، ابن فرحون یعمری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الاصول۔ انہوں نے اصول کی بات چونکہ کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے مختصر نام لکھا ہے، ورنہ اس کتاب کا نام ہے تبصرۃ الحکام فی اصول الاقضیہ منازل الاحکام۔ اس کتاب کا انہوں نے، یہاں نیچے آپ دیکھیں گے نا، قال فی اصول الاقضیہ، یہ کتاب الاصول ہی کا دوسرا نام ہے اصول اقضیہ، سمجھے، تو اس کا پورا نام کیا ہے؟ تبصرۃ الحکام فی اصول الاقضیہ منازل الاحکام۔ ابن فرحون یعمری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں وقال فی کتاب الاصول للیعمری من لم یطلع علی المشہور، جو آدمی مشہور پر اس کو مطلع نہ ہو، پھر روایتین من الروایتین، یہ دونوں روایتوں میں سے کون سا مشہور ہے کون سا غیر مشہور ہے، اول قولین، دو قولوں میں سے کون سا مشہور ہے کون سا قول مشہور نہیں ہے، فلیس لہ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، فلیس لہ التشیع، اس کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو جائے، سمجھے۔ تو یاد رکھیے فتاویٰ دینا اور قضات کا کام کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ علم چاہتا ہے، علم مانگتا ہے، اور علم سے دوستی چاہیے، اور ایسی دوستی کیجیے جیسا کہ آج کے زمانے میں مفتی ظفیر الدین صاحب مفتاحی صدر مفتی دارالعلوم دیوبند نے کیا، اور حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ ایسی محنت کیجیے تو پھر آپ کو ادراک ہوگا، آپ جو ہے کہ کسی مقام پر پہنچ پائیں گے اور کچھ کر پائیں گے۔ کہتے ہیں والحکم بما شاء منہما من غیر نظر فی الترجیح، حکم اور حکم دینا جس پر چاہے دونوں میں سے بغیر نظر کیے ہوئے، بغیر ترجیح کے، یہ جائز نہیں ہے۔ وقال الامام ابو عمر فی آداب المفتی، کہتے ہیں کہ اور امام ابو عمر نے کہا ہے، ان کی کتاب ہے آداب المفتی والمستفتی، پوری کتاب کا نام کیا ہے؟ یہاں صرف انہوں نے کیا دے دیا؟ فی آداب المفتی، آداب مفتی میں ایسا لکھا ہے، تو آداب مفتی سے کون سی کتاب مراد ہے؟ آداب المفتی والمستفتی، سمجھے۔ وہاں پر جو ہے امام ابو عمر نے لکھا ہے اعلم ان من یکتفی بان یکون فتواہ وعملہ موافقا للقول او وجہ فی المسألۃ ویعمل بما
شاء من الاقوال والوجوہ من غیر نظر فی الترجیح. کہتے کیا کہا آداب المفتی کے اندر؟ کہتے جان لیجئے کہ جو آدمی کیا ہے فتویٰ دینے، اس کے لیے کافی ہے کہ وہ فتویٰ دے یا عمل کرے کس کے قول پر، کسی مسئلے میں کسی ایک قول پر یا عمل کرے قولوں میں سے کسی ایک قول پر یا کسی ایک وجہ پر، تو ان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے من غیر نظر فی الترجیح، بغیر نظر. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو فتویٰ دیتا ہے، اعلم ان من یکتفی بان یکون فتواہ او عملہ موافقا لقولی او وجہ. کہتے ہیں کہ اگر یہ بات کافی ہے، مکتفی ہے کہ اگر کوئی آدمی فتویٰ دے یا عمل کرے کسی ایک قول کے مطابق یا کسی ایک وجہ کے متعلق کسی مسئلے میں، وہ عمل کرے اقوالوں میں سے کسی ایک اقوال پر کسی ایک وجہ پر بغیر نظر کیے ہوئے، بغیر ترجیح کیے ہوئے، تو فقط